بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 26 مئی جمعرات کا دن، سال 2022، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ شام کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں بفضل خدا ایک دفعہ پھر سے حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے بہت برگزیدہ اور پیارے نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، لیکن یہ وہ نبی تھے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، ایک ملک کے بادشاہ تھے۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان کو نبوت اور بادشاہت یہ دونوں اکٹھے ملے ہوئے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں تھی بلکہ جنات پر بھی تھی، جنوں پر بھی یہ حکومت کرتے تھے، ان پر بھی ان کی حکومت تھی، جنوں پر۔ جن ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو یہ حکم دیتے، جو یہ اصول وضع کرتے، تمام جنوں کا ان پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوا کرتا۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، ان کی زبان، ان کے سوال و جواب کو بخوبی جانتے تھے۔ وہ خیر علیحدہ بحث ہے، لیکن میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں جس کہانی کے اوپر، وہ ہے انسانوں اور جنوں کے درمیان۔ جی، بہت ساری بحث ہم شروع سے سنتے آئے ہیں، کئی دفعہ، کئی محفلوں میں، کئی جگہوں پہ بہت سارے دو دھڑے ہوتے ہیں، دو گروپ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے، ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہو، لیکن کچھ لوگ یہ اس بات کے بھی قائل ہوتے ہیں کہ نہیں، تدبیر بہت بڑی چیز ہے، طاقتور ہے۔ تدبیر کے ساتھ بہتر تدبیر بنا کر، بہتر پلاننگ کر کے، بہتر منصوبہ بندی کے تحت تقدیر کو لکھے ہوئے کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہی بحث چلی جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، یہی بحث چل نکلی انسانوں اور جنوں کے درمیان۔ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما تھے، جنوں کے گروہ نے، ان کے سردار نے کہا نہیں جی، تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، تدبیر ہی سب کچھ ہے۔ تدبیر سے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اور تقدیر کے لکھے ہوئے کو ٹال سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ اس کے اپنے دلائل تھے، مضبوط اور ٹھوس دلیلیں دی جنات نے، اور مقابلے میں انسانوں نے کہا کہ نہیں، تقدیر ہی سب کچھ ہے، ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہو۔ کاتب تقدیر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو کچھ لکھ دیتی ہے انسانی قسمت میں، وہی ہوا کرتا ہے۔ اب دونوں کے دلائل سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے، تو انہوں نے جنات کے سردار سے کہا، جو بہت بڑھ چڑھ کر دلائل دے رہا تھا، بحث کر رہا تھا، اس کو کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ تدبیر ہی سب کچھ ہے، تقدیر کچھ نہیں ہے، تو اسے اپنے فعل سے، اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ کوئی کچھ ایسا کرو، کوئی ایسا کام کرو جس سے یہ پتا چلے کہ تدبیر ہی سب کچھ ہے، پلاننگ ہی سب کچھ ہے، منصوبہ بندی ہی سب کچھ ہے، تقدیر، فیٹ، قسمت کچھ بھی نہیں ہے۔ جن نے یہ چیلنج قبول کر لیا، جنوں کے بعد سردار نے، اس نے کہا جی مجھے کچھ مہینوں کی مہلت دیں۔ بادشاہ سلامت موڈ میں تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مہینوں کی نہیں، میں تمہیں سالوں کی مہلت دیتا ہوں۔ سالوں میں تم اپنے دلائل کو، اپنے موقف کو درست ثابت کر کے دکھاؤ مجھے، کچھ کر کے ایسا۔ اب جن یہ مہلت لے کر چلا گیا دربار سے، کئی دنوں تک وہ اڑتا رہا ہواؤں میں، فضاؤں میں، مگر اس کا دل و دماغ اٹکا ہوا تھا کہ ایسا کیا کرے، ایسا کیا کام کرے کہ جس سے اس کی دلیل جو ہے، اس کا مبین ثبوت مل جائے، ثابت ہو جائے۔ اڑتے اڑتے انہی خیالوں میں جن جو تھا، اڑتے اڑتے پاس والے ایک ملک کے بادشاہ کے محل سے گزرا۔ اس نے نیچے کیا دیکھا
کہ بادشاہ کی بیٹی جس کی عمر 10-12 سال ہے وہ اپنی سہیلیوں اور کنیزوں کے ساتھ اپنے صحن میں، گھر کے صحن میں ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہی ہے، آنکھ مچولی کھیل رہی ہے، چھپن چھپائی کھیل رہی ہے، یا سمجھ لیں لکن میٹی کھیل رہی ہے۔ اچھا، سہیلیوں سے چھپنے کے لیے وہ ایک درخت کے پیچھے جا کے اکیلے بیٹھ گئی۔ جن نے موقع غنیمت سمجھا، اس کے ذہن میں ترکیب آئی بہترین، اس نے چپکے سے جا کے شہزادی کو اٹھایا، اس کے ناک پہ کوئی ایسا میٹیریل رکھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی، اور اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر ہواؤں میں اڑتا ہوا چلتے 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 وہاں چلا گیا جہاں اسے نظر آیا کہ بہت وسیع و عریض دریا ہے اور اس کے درمیان میں چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ دونوں طرف بہت بڑا دریا، اور دریا کے دونوں کناروں پر وسیع و عریض جنگل، جس میں خوفناک جانوروں کی رہائش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، آبادی کا نام و نشان، انسانوں کی موجودگی وہاں میلوں تک نہیں ہے۔ اس نے وہ جزیرہ منتخب کیا۔ وہاں پہ اس جزیرے میں اس نے یہ کیا کہ فوری طور پر ایک خوبصورت کمرہ، ایک گھر نما چھوٹا سا گھر اور کمرہ بنا دیا۔ شہزادی ابھی بے ہوش تھی، اس کمرے میں اس کے لیے کمفرٹیبل ایک آرام دہ بیڈ بنوایا اور اس کے اوپر اسے لٹا دیا شہزادی کو، اور اس کے پاس اس کے پسند کی ساری چیزیں اس لیے رکھ دیں کہ جب یہ ہوش میں آئے گی تو یہ پریشان نہ ہو، یہ ڈر نہ جائے، خوف زدہ نہ ہو جائے، بلکہ اپنے پسند کی چیزیں کھا لے تاکہ بیمار نہ پڑ جائے اور اس کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے سوچا جن نے کہ اگر میں اس کے پاس رہوں گا تو یہ مجھے دیکھ کر ڈر جائے گی، وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ شہزادی جب ہوش میں آئی تو اس نے یہ سارا کچھ دیکھا، سارا ماجرا دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، بہت پریشان ہوئی، خوف زدہ بھی کہ یہاں میں کیسے آ گئی ہوں، کون لے کے مجھے آیا ہے۔ اس نے باہر دروازے کھڑکیوں کے باہر دیکھا تو پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا چاروں طرف، اور پانی سے آگے ہر طرف جنگل ہی جنگل۔ اب اس نے جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت کھایا، لیکن اب اسے نیند کہاں سے آئے، رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا۔ جن صاحب جو تھے شام کو ایک بزرگ کا روپ دھار کر، ایک بزرگ کی شکل میں، خوبصورت شکل داڑھی والی بزرگ کی بنا کر تشریف لے آئے کمرے میں، اور آ کر شہزادی کو بولا کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں، تمہیں میرے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا، میں تمہارا بابا ہوں۔ اب شہزادی نے اسے بابا کہنا شروع کر دیا، اسی نام سے اسے بلاتی تھی، پکارتی تھی، اسے متوجہ کرتی تھی اپنی طرف، مخاطب کرتی تھی۔ اس نے شہزادی سے پوچھا اس کا دل لگانے کے لیے کہ اپنی پسند کے کھلونے بتاؤ، اپنی پسند کی کھانے کی چیزیں بتاؤ، اپنے پسند کا لباس اور جوتے بتاؤ۔ اچھا، شہزادی نے سارا کچھ بتایا اور اس نے چند لمحوں میں سارا کچھ وہاں پہ حاضر کر دیا شہزادی کے پاس۔ شہزادی کو کچھ شک ہونے لگ گیا کہ یہ انسان نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے ہی یہ کمرے سے باہر ہوتا ہے اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان نہیں، کوئی جن ہے۔ اس کا شک بھی یقین میں بدل گیا، لیکن وہ خاموش تھی، اس نے کچھ نہیں کہا زبان سے۔ اس نے کہا کہ یہاں اگر میں کچھ بولوں گی تو میری جان کو، میری زندگی کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، میری جان جا سکتی ہے، مجھے قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ شہزادی خاموش رہی، لیکن اس نے ایک چیز اسے اچھی لگنے لگ گئی کہ جو کچھ منہ سے نکالتی ہے، جو کچھ وہ ایک دفعہ کہتی ہے زبان سے، وہ بابا جو ہے وہ حاضر کر دیتا ہے شہزادی کی خدمت میں۔ اس بات پہ وہ بڑی خوش تھی، خوشگوار حیرت تھی اسے۔ وقت گزرتا گیا، اب پہلے ہفتے گزرے، پھر دن گزرے، پھر مہینے گزرے، سالوں گزرتے گئے،
اور اب بچپنے سے شہزادی جوانی کی دہلیز پر چلی گئی. تقریباً 10-12 سال ہو گئے اس کو ماں باپ سے بچھڑے ہوئے. انسانی شکل دیکھے ہوئے بھی اسے مدت ہو چکی تھی. جن کیا کرتا تھا کہ جن اس کی ضرورت کی ساری چیزیں دے کر مہیا کر کے خود چلا جاتا, دربار میں ڈیوٹی کرتا حضرت سلیمان علیہ السلام کی, اور وہاں سے جب اسے وقت ملتا 2 دن بعد, 4 دن بعد, 10 دن بعد وہ دوبارہ شہزادی کے پاس آتا اور اس سے اس کی ضروریات کی چیزیں پوچھتا کہ اب آپ کو کیا چاہیے. یہ سلسلہ چلتا رہا اسی طرح سے کافی سال, کہ اب دورانیہ جو تھا جن کے آنے کا وہ آہستہ آہستہ طویل ہوتا جا رہا تھا. مطلب وہ جلدی نہیں آتا تھا, کئی دن بلکہ مہینوں غائب رہنا شروع ہو گیا, اور کہا کرتا تھا کہ میری ڈیوٹی بڑھ گئی ہے دربار میں, اس لیے مجھے وقت نہیں ملتا آنے کے لیے. آپ فکر مند نہ ہوا کرو, آپ یہاں پہ ہر طرح سے محفوظ ہو, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا, یہاں پہ کوئی آ نہیں سکتا, کوئی یہاں سے کوئی زندہ جا نہیں سکتا, اور میں ضرورت کی ہر چیز وافر مقدار میں یہاں مہیا کر کے جاتا ہوں. شہزادی کا دل کچھ بہلا, کچھ تھوڑی سی تسلی ہوئی. جن کو یہ تو پتا تھا کہ یہ جو ابن انسان ہوتا ہے نا, انسان کی اولاد, یہ کسی بھی نئی جگہ پر کسی بھی نئے ماحول میں اچانک یا جا کر ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا. اس کو دیر لگتی ہے اس ماحول کو اپنانے کے لیے, فوری طور پر نہیں اپنا سکتا ہے. اتنا تو جن کو بھی پتا تھا. خیر, جن نے اپنا کام جاری, اپنا منصوبہ جاری رکھا اور پلاننگ کرتا رہا, لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک پلاننگ اوپر بھی ہوتی ہے عرش پر, اور وہی پلاننگ کامیاب ہوا کرتی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ بناتا ہے. ہوا یہ کہ جن کی عدم موجودگی میں ایک دن طوفانی بارش آئی اس علاقے میں, دریا میں طغیانی آ گئی, طوفان آ گیا, اور رات کا ٹائم ہو گیا, اور دروازے پر دستک ہوئی. شہزادی حیران پریشان کہ آج تک پچھلے 12 سال سے جب تک میں یہاں پہ ہوں دروازے پہ کبھی کسی نے دستک نہیں دی, اس لیے کہ جن تو بغیر دستک کے ہی آن ٹپکتا ہے, سیدھا آ کے سین میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ دستک کون دے سکتا ہے یہاں؟ شہزادی نے ڈرتے ڈرتے خوف کے مارے پوچھا کہ کون ہے آپ؟ باہر سے آواز آئی کہ ہم 2 انسان ہیں اور ہماری جان کو خطرہ ہے, اتنی رات اور اتنے طوفان میں کہاں جا سکتے ہیں ہم, اور میرے ساتھ میرا جو ساتھی ہے, ہم 2 لوگ ہیں, میرا ساتھی انتہائی زخمی حالت میں ہے, ہمیں یہاں تھوڑی رات گزارنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے ورنہ ہماری جان جا سکتی ہے. شہزادی نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ایک ان میں سے 2 نوجوان باہر کھڑے. ایک کی ظاہری حالت سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت قیمتی کپڑے اور شان و شوکت والا ہے, اور دوسرا ایک غریب شکل کا مزدور ٹائپ آدمی ہے. اس مزدور ٹائپ آدمی نے تعارف کروایا کہ یہ جو میرے ساتھ صاحب ہیں یہ فلاں ملک کے بادشاہ کے بیٹے ہیں, شہزادہ ہیں, اور میں کشتی کا ملاح ہوں, سیلر ہوں, میرا کام کشتی چلانا ہے. شہزادہ اپنے دوستوں کے ساتھ مچھلی کے شکار پہ نکلا ہوا تھا کہ دریا میں طغیانی آ گئی, بارش کی وجہ سے طوفان آ گیا, ہماری کشتی الٹ گئی, اور مجھے تیراکی آتی تھی, میں بڑی مشکل سے شہزادہ کو لے کر یہاں تک پہنچا ہوں, لیکن یہ کافی زخمی حالت میں ہے. اگر آپ ان کی کچھ مدد کر سکیں تو آپ کی مہربانی, ہمیں کھانے کو اور رہنے کے لیے جگہ چاہیے. شہزادی نے بخوشی ان کو اپنے کمرے میں لے گئی, ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا, ان کے سامنے کھانا پینا رکھا, ان کو بہترین لباس دیا پہننے کے لیے. خیر, انہوں نے وہاں پہ کمفرٹیبل ماحول دیکھا اور شہزادے کے زخموں پر اس نے مرہم پٹی کرنا شروع کر دی. اب کچھ دن تو لگنے تھے, وہ مرہم پٹی کرتی گئی اور ہفتہ 10 دن گزرے تھے کہ شہزادے کے زخم بہتر ہو گئے, اور اسی خدمت کی وجہ سے وہ شہزادی میں دلچسپی لینے لگ گئے, ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے.
اب جو ملا تھا اس نے یہ کہا کہ اگر آپ دونوں لوگوں کو ایک دوسرے پہ غصہ گلا نہ ہو تو پہلے تو شہزادی آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ کیوں، کیسے اور کب سے ہیں۔ اس نے بتا دیا، پہلے تو ڈر رہی تھی لیکن پھر اس نے بتایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں، مجھے ایک جن نے 12 سال پہلے فلاں جگہ سے اٹھایا اور یہاں پہ رکھا ہوا ہے، میں نے 12 سال بعد کسی ہمزاد کو، کسی انسانی شکل کو دیکھا ہے۔ دونوں کو بڑی حیرت ہوئی سن کے، لیکن شہزادہ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ یا تو آپ کو بھی یہاں سے لے کے جاؤں گا یا پھر میں بھی آپ کے ساتھ یہاں مروں گا۔ اب یہ تھا دونوں کی آپسی دلچسپی کا ثبوت کہ ملا نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کیونکہ دونوں ملکوں کے چشم و چراغ ہیں، بادشاہوں کی اولاد ہیں دونوں، تو آپ کا میں آپس میں نکاح کروا دیتا ہوں۔ دونوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ ملا نے نکاح کروایا اور نکاح کروانے کے بعد یہ کہا کہ مجھے تیراکی آتی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دریا کو عبور کر کے تیر کر کنارے پہ چلا جاؤں گا اور واپس اپنے ملک جا کر بادشاہ سلامت کو بتاؤں گا سارا قصہ، شہزادہ کے والد صاحب کو ساری بات بتاؤں گا، اور وہ آپ کے لیے کوئی کمک بھیجیں گے، فوج بھیجیں گے، آپ کی مدد کے لیے لوگ یہاں آئیں گے اور آپ کو یہاں سے نکال کر بحفاظت لے جائیں گے۔ بات شہزادی اور شہزادہ دونوں کی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے بخوشی اسے اجازت دے دی، وہ چلا گیا وہاں سے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، 2-3 دن کے بعد، کہ اچانک شہزادی نے کہا کہ مجھے فیل ہو رہا ہے، مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ جن آ رہا ہے، قریب ہی ہے کہیں۔ اس کو پتہ چل جاتا تھا تجربے کی وجہ سے۔ خیر، شہزادے کو اس نے چھپا دیا کسی نکر میں، کسی کارنر میں گھر کی۔ جن گھر میں آیا اور اس نے آتے ہی کہا کہ مجھے کسی مرد آدم ذات کی بو آ رہی ہے یہاں سے، مجھے بتاؤ وہ کون ہے اور کہاں ہے، ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ شہزادی نے کہا کوئی عقل کی بات کرو بابا، یہاں جہاں چاروں طرف وسیع و عریض دریا ہے، اس کے پار چاروں طرف جنگل ہے، انسان تو کیا یہاں پہ حیوان بھی کوئی نظر نہیں آیا کبھی، یہاں کا کیسے انسان کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی عقل کی بات کریں۔ آپ کو اتنا فہم نہیں ہے کہ یہاں انسان کی موجودگی ممکن نہیں ہے۔ جن نے کچھ اعتبار کیا لیکن کچھ نہیں کیا، اس کے دل و دماغ میں شک رہ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے جو بو آ رہی ہے وہ بلا وجہ نہیں ہو سکتی۔ جن خیر شہزادی سے کہنے لگا کہ اگلی دفعہ میں کچھ دیر سے آؤں گا، ہو سکتا ہے مجھے 1-2 مہینے لگ جائیں، اپنی ضرورت کی ساری چیزیں منگوا لیں اور اگلی دفعہ میں آؤں گا تو آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اب ہوا کیا کہ جن ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کر کے چلا گیا واپس، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ڈیوٹی کرتا رہا، اور یہ شہزادی اور شہزادہ دونوں آپس میں ہنسی خوشی مذاق خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، مگر ملاح کے واپس نہ آنے سے انتہائی پریشان بھی تھے کہ اس کو گئے ہوئے مہینوں ہو گئے ہیں، اب تک اسے ہماری امداد کے لیے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ پھر انہیں شک یہ گزرا کہ یا تو وہ دریا میں ڈوب کر مر گیا ہے یا پھر جنگلی جانور کسی کے ہتھے چڑھا ہے اور چیر پھاڑ کر اس کی ہلاکت کر دی گئی ہوگی۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو اب تک ہمارے پاس امدادی ٹیمیں پہنچ جانی چاہیے تھی۔ 2-2.5 مہینے گزرے کہ اچانک جن آیا۔ شہزادی نے کہا کہ مجھے جن کے آنے کی تو محسوس ہو رہی ہے، مجھے فیلنگ ہو رہی ہے کہ جن آ رہا ہے۔ اس نے شہزادے کو چھپا دیا اور جن آ کر اس نے کہا کہ مجھے پھر کسی انسان کی بو آ رہی۔ شہزادی نے کہا یہ آپ کا وہم ہے، کیونکہ دریا میں طوفان آیا تھا، اس میں کافی لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، انسانوں کی جانیں گئی ہیں، مردہ ہوئے ہیں، انہی مردوں میں سے کسی کی بو آپ کو آ رہی ہوگی، اور یہاں پہ انسان کا آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جن نے کہا ٹھیک ہے۔ جن نے وہ کمرہ، وہ گھر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ایک زبردست نعرہ لگایا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ اڑتا ہوا ہوا میں سیدھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جا کر وہ کمرہ رکھا۔
جس کا دروازہ لاک تھا، اور جا کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، آج سے 12 سال پہلے جو یہاں پہ ڈسکشن ہوئی تھی، جو مقابلہ ہوا تھا، جو ضد بندی ہوئی تھی کہ تدبیر اور تقدیر دونوں میں سے طاقتور کون ہے، میں اپنی دلیل کا مبین ثبوت، منہ بولتا ثبوت لے کے آیا ہوں کہ تدبیر ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ شہزادی ہے ایک ملک کی، یہ اس کی 12 سال میں فلاں ملک کے شہزادے کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، لیکن میں نے اسے اس کے محل سے اٹھا کر اس کو اپنے پاس رکھا، اب تو یہ اپنے والدین کی شکلیں بھی بھول چکی ہوگی، جو اس کمرے میں بند ہے شہزادی، اور اس کا نکاح میری مرضی سے ہوگا جہاں میں چاہوں گا، اس لیے کہ یہ میں اس کا بابا ہوں، اس کی شادی وہاں ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔ تو جو اس کی قسمت میں تھا شہزادہ، جو اس کی تقدیر تھا، وہ بہت پیچھے رہ گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ کو ماننا پڑے گا کہ میری تدبیر کامیاب ہوئی، اور اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ سلامت نے فوراً حکم دیا کہ کمرے کا دروازہ کھولو۔ کمرے کا جن نے دروازہ کھولا تو اندر سے 2 لوگ برآمد ہوئے، ایک شہزادی اور ایک شہزادہ۔ بادشاہ سلامت نے دونوں سے پوچھا، جن سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، بولنا نہیں ہے تم نے اب۔ وہ پیچھے ہو کے سہم کے کھڑا ہو گیا، ان دونوں سے لڑکی اور لڑکے سے پوچھا، کون لوگ ہو تم؟ دونوں نے اپنا تعارف کروایا، اور وہ اتفاق سے وہی نکلے جو بچپن کے منگیتر تھے، وہ شہزادہ بھی اور شہزادی بھی۔ انہوں نے اپنی اپنی کہانی سنائی، اور ثابت یہ ہو گیا کہ وہ وہی ہیں دونوں، شہزادی اور شہزادہ، جن کی بچپن میں منگنی ہوئی تھی۔ یہ کہنا تھا، یہ جاننا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جن کی طرف دیکھا، جن کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور کوئی اسے سوجھا نہیں، اسے کوئی سجھائی نہیں دیا سوائے اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ واقعی طاقتور تدبیر نہیں ہوتی، تقدیر، قسمت طاقتور ہوتی ہے۔ انسانی قسمت، انسانی تقدیر بہت طاقتور ہوتی ہے، تدبیر اتنی طاقتور نہیں ہو سکتی۔ یہ آج ثابت ہو گیا، مجھے معاف کر دیں، میں اپنے موقف سے دستبردار ہوتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے خیر اسے معاف کر دیا اپنی دریا دلی اور رحم دلی کی وجہ سے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں، اگر یہ سوچا اور کہا جائے کہ طاقتور کون، تو وہ تقدیر ہی ہوتی ہے، تدبیر نہیں۔ یہ تھی جی آج کی کہانی۔ آج کا سوال، اگلا سیگمنٹ آج کا سوال پوچھتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، ایک بڑا آسان سا سوال تھا۔ اچھا، کیا پوچھا تھا میں نے پوچھا تھا پاکستان کا وہ مشہور شہر جو قدیم ترین ہے اور ایک دریا کے کنارے پر ہے، اس کا نام ہے ہڑپا۔ آپ نے یہ بتانا تھا کہ یہ کون سے دریا کے کنارے پر ہے۔ جی بہت آسان ہے، یہ دریائے راوی کے کنارے پر ہڑپا شہر ہے، جو بہت قدیم ہے۔ جی آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ چلیے آپ سے اسلامیات کا سوال یا دینی سوال پوچھتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ حضرت اللہ پاک کے بڑے برگزیدہ اور پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی قبر مبارک کس شہر میں ہے، کس جگہ پہ ہے، کس ملک میں ہے، کہاں پہ ہے ان کی، کہاں پہ مدفون ہے، کہاں پہ دفن ہے؟ یہ سوال، اس سوال کا جواب آپ نے مجھے اگلے 24 گھنٹوں میں دینا ہے۔ اگر بتا سکیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ جلدی سے بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ کیمرے کے پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے کہ جی وقت ختم ہوا ہے، وائنڈ اپ کریں۔ میں جلدی سے شعر سنا دیتا ہوں۔ آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے، تم نے دیکھے ہیں کبھی درد کو سہتے ہوئے لوگ، تم نے دیکھے ہیں کبھی درد کو سہتے ہوئے لوگ، بھیگی آنکھوں سے سب اچھا ہے
कहते हुए लोग. ये था जी आज का शेर. उम्मीद गार उफ्तुद कबूल शुद ज़हे नसीब. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें. खुश रहें, खुश रखें. पाकिस्तान जिंदाबाद.